باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 205 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ واذکر ربک فی نفسک، اپنے رب کو یاد کرتے رہا کرو دل ہی دل میں، تضرعا و خیفہ، عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، عاجزی اور اختیاری، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے جو ہے دعا کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی وحدانیت بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ سے دعا کرتے رہو۔ دون الجہر من القول، جو ہے بلند آواز سے نہیں بلکہ پست آواز سے، بالغدو والآصال، صبح و شام، ولا تکن من الغافلین، غافل انسانوں میں سے نہ ہو، جو اللہ کو یاد نہیں کرتے وہ غافل انسان۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، بے شک وہ لوگ جو آپ کے رب کے پاس ہیں یعنی فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، اس کی عبادت سے استکبار نہیں کرتے، ویسبحونہ، اس کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اس کے لیے سجدے کرتے رہتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی جو ہے تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کے سامنے تکبر نہیں کرتے۔ اس میں ایک دعا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے مطابق اس انداز سے اللہ سے جو ہے دعا مانگی۔ دعا کے الفاظ ہیں: اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، تیرے بندے کا بندہ ہوں، بیٹا ہوں، وابن امتک، تیری ادنا کنیز کا بیٹا ہوں، وفی قبضتک، مجھ پر تیرا قابل اختیار ہے، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہی ہاتھ میں، ماضٍ فی حکمک، نافذ ہے میرے بارے میں تیرا ہر حکم، عدل فی قضاؤک، عدل ہے میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ، اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں تیرے ہر اس اسم کے واسطے سے، نام کے واسطے سے جس سے تو نے اپنی ذات کو موصوف فرمایا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو تلقین فرمایا، اب استأثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، یا اپنے مخصوص خزانہ غیب میں اسے محفوظ فرمایا۔ کتنی عاجزی اور جو ہے انکساری کی جو ہے دعا کی جا رہی ہے اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر۔ کیا دعا کی جا رہی ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، میرے رنج و حزن کی جلا بنا دے، وذہاب ہمی وغمی، میرے تفکرات اور میرے غموں کے ازالے کا سبب بنا دے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی پرخلوص، عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دعا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے رنج و غم کی جلا بنا دے، میرے تفکرات اور غموں کے ازالے کا سبب بنا دے، اللہ ہمیں بھی ایسی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔